الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وقال تعالى في مقام آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى في مقام آخر ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ترقی یافتہ اس دور میں، بھاگ دوڑ بھری اس زندگی میں، جہاں ہر چیز کی تیزی ہو رہی ہے، بہتات ہو رہی ہے، بآسانی چیزیں میسر آ رہی ہیں، وہیں ٹیکنالوجی کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر، انٹرنیٹ کے نام پر بہت تیزی سے چیزیں پھیل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، شیئر کی جا رہی ہے، پوسٹ کی جا رہی ہے، بآسانی پہنچائی جا رہی ہے۔ جہاں چیزیں اچھائی پر مبنی ہے، بھلائی پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے، وہیں بہت ساری چیزیں گناہ پر، معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر، شریعت کے خلاف اعمال پر مبنی ہے۔ اور مسلمان ہر آن اللہ جل جلالہ و من والہ کے حکموں کا پابند ہے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر زاویے، ہر شعبے، ہر لمحے میں اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے۔ لیکن خصوصاً ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے راستے سے ان چیزوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، ان باتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جو مزاج شریعت کے خلاف ہیں، جو احکامات خداوندی کے خلاف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے خلاف ہے۔ سورۃ البقرہ اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 167، 168 اور 169، 3 آیتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الناس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین کے بسنے والے انسانوں سے مخاطب ہے۔ پوری انسانیت، چاہے وہ اللہ کے ماننے والے ہوں وہ بھی، اور جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے بھی مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے روئے زمین کے بسنے والے انسانوں۔
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ روزی جو ہم نے زمین میں رکھی ہے اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو، غلیظ گندی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال مت کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات کہتے ہیں آدمی جب کسی جگہ چلتا ہے، خاص طور پر کسی مٹی والی جگہ پر، تو وہ جو پیر رکھتا ہے تو اس کا پیر اٹھنے کے بعد ایک نشان پڑتا ہے، جوتے کا، چپل کا، جانے کا، وہ جو نشان ہے اس کو کہتے ہیں خطوات، نقش قدم۔ تو شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر مت چلو، اس کے سلجھائے ہوئے راستے کو اختیار مت کرو، اس کے بہکائے ہوئے راستے کی طرف مت لپکو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی ایک واضح پہچان، علامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کیونکہ بے شک وہ تم کو ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف، اور اس بات پر ابھارتا ہے کہ تم اللہ کی شان میں وہ جملے کہو جس کو تم نہیں جانتے، اللہ کی نسبت ان جملوں کا تم استعمال کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو بے حیائی، گناہ، معصیت کی راہ شیطان کی راہ ہے، شیطان کے سجائے ہوئے راستے ہیں، اس پر ایمان والے کو نہیں چلنا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں ایمان والے مخاطب ہیں، وہ لوگ مخاطب ہیں جنہوں نے اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، وہ مخاطب ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس کے نشانات قدم کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ اس کو برائی اور بے حیائی کی طرف ڈھکیلے گا، اس کو دعوت دے گا، اس کو حکم دے گا کہ وہ منکر بے حیا کاموں کی طرف لپکے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی، نیکی، اللہ کی رضا والے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو، سپورٹر بنو، نیکی کے پھیلانے میں، نیکی کے بڑھانے میں، نیکی کے عمل کرنے میں ایک دوسرے کے سپورٹر بنو، مددگار بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، معصیت اور گناہ کے کاموں میں ہیلپ مت کرو، مددگار مت بنو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آدمی جب گناہ میں، معصیت میں، برائی کے کاموں میں پڑے گا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکوں گا، اس لیے بچنا چاہیے۔ سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، بہت آسانی کے ساتھ چیزیں وائرل کرنے کا دور ہے، آنن فانن میں پوسٹ ادھر سے ادھر کی جا رہی ہے، میسیجز بھیجے جا رہے ہیں۔ اس آیت پر ایسے لوگوں کو جو بے حیائی، برائی، گناہ کے کاموں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کو اس آیت میں غور کرنا چاہیے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم والله يعلم وانتم لا تعلمون، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دردناک عذاب کی وعید دی گئی ہے ایمان والوں میں بے حیائی کے پھیلانے پر۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر دینے کا بوجھ اپنے کمر پر لادے ہوں گے۔ ایک آدمی کسی بھی
بے حیائی کی چیز کو پھیلا رہا ہے، پوسٹ کر رہا ہے. اس نے اپنے ڈی پی پر، اسٹیٹس پر، اپنی نیٹ کی کسی بھی ایپ پر اس چیز کو رکھا. اب جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی گنہگار اور رکھنے والا بھی گنہگار. اس کے ذیل میں فرمائے کہ گانے رکھے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے اپنے واٹس ایپ پر گانا رکھا. اب جتنے لوگ وہ گانا سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کا گناہ اس آدمی کے اوپر اور رکھنے والے پر بھی ہے. سننے والا بھی گنہگار اور جس کے رکھنے کی وجہ سے سن رہا ہے وہ بھی گنہگار. فلمیں رکھی جا رہی ہیں، فلمی شارٹس رکھے جا رہے ہیں، اس کا بھی گناہ ہوگا، رکھنے کا گناہ، دیکھنے والے کا گناہ اس کے سر. فحش مواد رکھا جا رہا ہے، بے حیا مواد رکھا جا رہا ہے جو شرمسار کر دینے والا مواد ہے. خواتین کی تصویریں، نامحرم کی تصویریں اسٹیٹس پر رکھی جا رہی ہیں. آپ کو ایک چہرہ پسند آ رہا ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو اپنے اسٹیٹس پر رکھ دیا. جتنے لوگ اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں غیر محرم ہیں، نامحرم ہیں، غیر محرم ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام دیکھنے والوں کا گناہ اس رکھنے والے پر. الگ الگ سیریلوں کے ڈرامے رکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی نام سے ڈرامے چلائے جا رہے ہوں، غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جس ڈرامے، جس سیریل میں 3 چیزیں شامل ہوگی وہ حرام ہے، اس کا دیکھنا حرام. میوزک، غیر محرم کی تصویر اور عشق معشوقہ. جس سیریل میں میوزک چلائی جا رہی ہے، غیر محرم دکھائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت کا منظر دکھایا جا رہا ہے. اور کوئی بھی سیریل آپ اٹھا کر دیکھیے ان 3 چیزوں سے خالی نہیں ملے گا آپ کو. یہ حرام چیزیں رکھی جا رہی ہیں، غیر شرعی تصاویر رکھی جا رہی ہیں. ایک آدمی کو ضرورت ہے، شریعت نے اس کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ ضرورت کے تحت اپنی فوٹو کھنچوا سکتا ہے. بلا ضرورت اگر رکھی جائے گی، جیسے کسی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ تصاویر رکھی جا رہی ہے، بینر اپنے موبائل پر بنا کر رکھے جا رہے ہیں. برتھ ڈے ہے کسی کا اور منا رہا ہے کوئی اور، چاپلوسی کرنے کے لیے، خوشامد کرنے کے لیے، سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے. کسی کی پرسنل چیزیں موبائل پر تاک جھانک کرنا کبیرہ گناہ ہے. آپ سامنے والے کے فیس بک کے اکاؤنٹ میں جا کر کھنگال رہے ہیں کہ کیا کیا ہے اس نے جو اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر، آپ اس میں جا کے کھنگال رہے ہیں، اس کی پرسنل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تاک جھانک کر رہے ہیں. کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اس راستے سے. لازمی بات ہے کہ جب آپ پھیلا رہے ہیں تو وہ کسی اور کو شیئر کرے گا، وہ کسی اور کو شیئر کرے گا. تو یہ تمام کام گناہوں کی چیزوں کو شیئر کرنے سے گناہوں کی چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہے اور یوں شیئر کرنے والے کے لیے گناہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتی ہے نیکی، جاری نیکی کہ آپ رہو مت رہو وہ نیکی چالو ہے، اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، جاری رہنے والا گناہ. کوئی چیز آپ نے شیئر کر دی، اس نے کسی اور کو شیئر کر دی، اس نے کسی اور کو شیئر کر دی، جتنا پھیلایا جائے گا تمام کا گناہ آپ کے سر، اور جب تک وہ پھیلتا رہے گا آپ کو گناہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا. تو اس لیے چوکنا رہنا ہے ایمان والے کو کہ کہیں میری ذات سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو میرے لیے وبال جان، وبال ایمان بن جائے، کہ میرے ایمان کے لیے بھی وبال بنے اور میری عزت و آبرو کے لیے بھی وبال بنے. محشر کے میدان میں جہاں پوری انسانیت کھڑی ہوگی، اگر اٹھا کر یہ چیزیں دکھا دی جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. اور دنیا ہی میں اگر پردہ اٹھا دیا جائے کہ اس کی کیا کیا کارستانیاں ہیں، یا موبائل کے راستے سے کیا کیا غلط چیزیں کر رہا ہے، اگر یہ پردہ اٹھا دیا جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. اس لیے چوکنا رہنا ایمان والے کو، ہوش میں رہنا ہے کہ کوئی چیز ایسی میری ذات سے صادر نہ ہو، سرزد نہ ہو کہ جو گناہ کا ذریعہ بنے، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے. میری اپنی اس خطا سے، میری اپنی اس غلطی سے
دوسرے لوگوں کو میں گنہگار بنا رہا ہوں اور خود بھی گنہگار بن رہا ہوں، ایسی کوئی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ سے، معصیت سے، کراہیت، نفرت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ایسی تمام حرکتوں سے اللہ میری اور آپ کی تمام امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔